جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. اور جناب یار سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، لیکن آج روکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی اور موضوع ہے جس کو میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں. ابھی تک ہمارے بہت سارے ناظرین تک یہ بات پہنچ چکی ہوگی جی. ہمارے بہت ہی سینئر صحافی اور کالم نگار جناب نذیر ناجی صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے. انہیں ڈاکٹر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا جی لاہور میں، اور اپیرنٹلی ان کے چیسٹ کا پرابلم تھا، لیکن بعد میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ شاید وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو پھر آخری لمحات میں ان کو دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا ہے. میں ان کا ذکر کرنے کے لیے اس لیے بہت ہی زیادہ مجبور ہوں کہ ان کے دو بیٹے ہیں جی، منصور اور انیک. انیک ناجی کو آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ خود بھی ٹیلی ویژن شو بھی کرتے ہیں اور ویلاگ بھی اپنے کرتے ہیں. منصور سے شاید آپ اتنے واقف نہ ہوں. اور میں وہ تیسرا شخص تھا جو ان کو پاپا یعنی کہ اپنا والد کہتا تھا. اور میں نے اردو میں لکھنا اور بولنا جو سیکھا ہے، ان میں سے جو 3 یا 4 افراد جن کی وجہ سے میں اردو میں لکھ سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں، تو ان میں سر فہرست جو ہیں وہ نذیر ناجی صاحب ہیں. میرے لیے بہت ہی یہ ایک تکلیف دہ خبر ہے، بہت بہرحال برحق ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. تو بہرحال بھائی جب وہ انگریزی میں کیا وہ کہتے ہیں، میں تمہیں صرف ایک بات بتاؤں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا. نذیر ناجی صاحب نے پرائمری اسکول بھی پاس نہیں کیا تھا، صاحب اسلوب کالم نگار، اور وہ بہت فخر سے لوگ تو چھپاتے ہیں نا یا جعلی ڈگریاں بناتے ہیں. اکادمی آف ادبیات کے وہ چیئرمین رہے. اس وقت بھی انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا، وہ نہیں ہوتا وہ آپ جو ایک ریزیومے ٹائپ بھرتے ہیں سی وی، انہوں نے کہا جاہل دل. وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے سر، وہ انہوں نے پرائمری پاس نہیں کی، اسکول ایجوکیشن نہیں ہے. نہیں. لیکن کیا خوبصورت اور کیا صاحب انہوں نے جو بھی ہفت روزہ نکالا، جیسے وہ ریکارڈ توڑ نہیں ہوتا کھڑکی توڑ ہفتہ والا، اخبار جہاں اس کے بانی مدیر آج تک چھپتا ہے جو شہاب نکلا تھا، یہ مولانا کوثر نیازی کا تھا. اور کالم اس کے بعد جس طرح وہ دھڑا دھڑ ان کے وہ یہ ہوتے تھے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے اپنا عدنان کے، دا شو مسٹ گو آن. دکھ میرا ہے ناظرین ہمیں جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج خبر نشر میں عدنان صاحب کیا فرمائیں گے. تو فرمائیے جی آج. دیکھیں میں خبریں تو بہت ہیں، لیکن میں آج اس لیے فوکس ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہمیں ریگولر سنتی ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہماری ایک اور بات درست ثابت ہو گئی ہے گزشتہ رات. کہ آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کو آپ کے ہمسائے میں زرداری ہاؤس میں ایک بڑی جلوہ افروز ہوتا نا وہ لفظ، اس میں سارے پاکستان کے مایہ ناز سیاستدان تشریف فرماتے، اور حکومتی تشکیل کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس تھی. ہم بڑے دنوں سے آپ بھی کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جو مرضی مسئلے ہیں چل رہے ہیں، حکومتی تشکیل مکمل ہو جائے گی اور حکومت کا سٹرکچر جو واضح ہو جائے گا. اور کل ہماری یہ بات بھی درست ثابت ہو گئی. آپ کو مبارک ہو، آپ کی کہی ہوئی بات ہمیشہ میں نے جمع کر. اچھا شکر ہے آپ نے مجھے بھی شامل واجہ. کبھی کبھی آپ کو بھی کریڈٹ دے دیتا ہوں سر. چلیں جی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے کہ آپ نے مجھے شامل واجہ بنایا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنی اچھی خبر جو ہے یہ رات کو آدھی رات کو کیوں دینا پڑی؟ میں تمہیں قسمیہ کہہ رہا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہو. میں سو رہا تھا گہری نیند، اور میرے یہ سرحانے فون پڑا تھا اور یہ گھون کر رہا تھا. بالآخر میں نے اکتا کے اٹھایا، 12:11 تھے. تو ہمارا دفتر تھا لاہور والا، اور مجھ سے اینکر لیا وہ یعنی کہ کامنٹ دیے جا رہے تھے. مطلب آپ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کو جگا کے آپ سے بیپر لیا گیا؟ میں اس وجہ سے نہیں، میں حیران اس وجہ سے ہوا ہوں کہ یہ اتنی اچھی خبر آدھی رات کو قوم کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آج صبح دے دیتے. مطلب آپ نے کیا کوئی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے؟ مطلب پازیٹو پہلو یہ کس نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کہ خبر؟ عدنان حیدر صاحب، میں کیڑے نہیں نکال رہا، سوری. میں اپنے تمام تر اس کے بعد سنو میری بات. اب ایک منٹ، ایکسکیوز می سر، ایکسکیوز می. چپ ہو گیا.
بات یہ ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا. آج صبح یہ ہے جی ڈان اخبار. ڈان اخبار کی یہ لیڈ سٹوری ہے, کنسنسس ایٹ مڈ نائٹ پیوز وے فار PDM 2.0 کہ سمجھوتا ہو گیا مڈ نائٹ, رات گئے. اس کو مڈ نائٹ ارینجمنٹ کا ہے غالباً مشاہد حسین صاحب نے وہ بھی ٹویٹ کیا نا. ایک تو مڈ نائٹ میریکل, آدھی رات کو ہوا معجزہ. بات یہ ہے کہ یہ آدھی رات کو کیوں ہوا. اچھا خیر, لیکن معاملات جب طے پائے. ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا, ایک منٹ. اب اسی خبر کو پڑھتے پڑھتے میرے کوئی خدشات نہیں, میری کوئی یعنی کہ گندی زبان نہیں, کالی زبان نہیں. بھائی صاحب, ایک یعنی انٹرو والا پیرا, دوسرا پیرا, تیسرا پیرا, چوتھا پیرا. چوتھا پیرا کہتا ہے دا پریس کانفرنس واز ہیلڈ آفٹر دا PPP چیف. اردو میں بتائیں تاکہ زیادہ تر لوگوں کو آسانی ہو سکے. ایگزیکٹ جی میں ہو بہو ترجمہ کروں گا, یہ بھی میں نے نذیر ناجی صاحب سے سیکھا ہے ہو بہو ترجمہ کیسے کرنا ہے انگریزی کا. کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ہوئی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے سربراہ جو ہے وہ اجلت میں اسحاق ڈار صاحب کے ہاں گئے, یہ منسٹر انکلیو میں. اچھا, جہاں شہباز شریف صاحب پہلے سے موجود تھے. اچھا وہ ادھر تھے, اسحاق ڈار صاحب کے گھر تھے. اس کے بعد وہ تینوں افراد جو ہیں وہ تشریف لائے ادھر زرداری ہاؤس, اور پھر بلاول صاحب کو آگے بٹھا کے تو ان سے اعلان کروا دیا گیا, اور بلاول کو کہا مائے پرنس. وہ تو خیر بیٹے کو کہا, کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے, اٹس ناٹ بگ ڈیل. بیٹا ایک ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے, سمجھ آ گئی نا, ایک ہوتا بیٹا, اسی لیے اتنا. اینی وے, اب مسئلہ یہ ہے کہ پخدا یہ شرم آتی ہے اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے. آپ اگر اپنے آپ کو رپورٹر, یہ مت کہو ہم بڑے درست ثابت ہوئے جی, ہماری بات درست ثابت ہوئے نا. مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا مصیبت آئی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب ایک دم سے اٹھے, کوئی 11:15 ان کا بڑا پن ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات طے پائے. انہوں نے کہا قوم کو خوشخبری دیں تاکہ وہ آرام کی نیند سوئیں. میرے بھائی معاملات تو طے نہیں پائے نا, پائے تو تبھی اناؤنس ہوا. یار میں کل رات 11 بجے کی بات کر رہا ہوں, 10:30 11 بجے نکلے نا آصف صاحب, گئے ڈار صاحب کے ہاں. اچھا, یہ آصف صاحب کو کس نے کہا؟ آپ نے چند ہی دن پہلے یاد کریں اسی شو میں کہا تھا یا نہیں کہ وہ سردی سے بہت گھبراتے ہیں. ہاں وہ سردی سے گھبراتے ہیں. نہیں کہا نہیں, واقعی گھبراتے ہیں. حالانکہ دوست آپ کے ہیں, لیکن یہ بات مجھے پتا ہے کہ وہ ٹھنڈ ان کو پسند نہیں ہے. تو وہ گئے بھاگے کیا سردی میں تو نہیں گئے وہ, کیا اجلت تھی؟ ارے بابا کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ساری, تو آئیں قوم کو بتا دیں. یار کیا رپورٹر کا یہ کام ہے کہ بھائی یہ گئے آگے, سوال اٹھتا ہے کیوں گئے. یہی کہ معاملہ سیٹل ہو گیا نا یار, آؤ لوگوں کو بتائیں. نہیں مطلب رپورٹر کا کام یہ نہیں ہے. رپورٹر یہ جانے کہ یار یہ صبح کو بھی جا سکتے تھے, دوپہر میں کل چلے جاتے, کل رات کو کیوں گئے. یہ کچھ جواز نہیں ہے سر. جرنلزم آپ نے پڑھا نہیں نا بدقسمتی سے, آپ نے اور بہت کچھ پڑھا. فلم پڑھی ہے نا سر, 5 W ہوتے ہیں نا, وائی وین وائی. میں نے 5 MPhil کر لیے. کیوں ایک H بھی ہوتا ہے ویسے اس میں. اب میں آپ کو کچھ بتاؤں, شہباز شریف صاحب کل اسلام آباد میں تھے. شہباز شریف صاحب کل اسلام آباد میں تھے. یہ پکی بات پکی بات سر, میں نے خود کل ان کو دیکھا ہے نا, وہ جب 100% کل وہ اسلام آباد, کل وہ اسلام آباد میں تھے. اچھا, تو لاہور میں ان کی روح کسی سے ملی؟ شہباز شریف صاحب کی روح کسی سے ملی؟ بہت اہم شخصیت سے کہیں لاہور میں. شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں تھے کل. اچھا, لاہور نہیں گئے تھے؟ یہ پکی بات نہیں, میں ابھی سمجھا نہیں. وہ لاہور گئے ہیں شہباز شریف صاحب, لاہور ملاقات ہوئی ہے ان کی. شہباز شریف صاحب کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. اور اچھا, میاں نواز شریف صاحب سے لاہور ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میاں صاحب تو کل وہ تو مری میں تھے.
میاں صاحب مری میں تھے، نواز شریف صاحب کل مری میں تھے، شہباز شریف صاحب لاہور ان کا گھر جو ہے وہ مری وہ کو باغ شہیدہ ہیں، باغ شہیدہ، وہاں کا اپنا وہ فارم ہاؤس ٹائپ. وہاں سے وہ تقریباً 1 بجے کے قریب جو ہے وہ نکلے وہاں سے اپنے گھر سے، میاں نواز شریف مری والے گھر سے نکلے اور گئے چھتر گلی کی طرف، شانگلہ گلی کی طرف. شانگلہ گلی کی طرف. آگے شانگلہ ہوتا ہے یا چھتر ہے کیا ہے آگے جو آگے جہاں بہت برف ہوتا ہے، جس کے اس پار ایبٹ آباد کے قریب کون سا بنتا ہے، ایبٹ آباد کے قریب کون سا بنتا ہے، وہی شانگلہ گلی بن گیا. شانگلہ گلی. اب اس وقت یہ برف دیکھنے نہیں گئے تھے، ان کے ہمراہ کوئی تھا، ان کے ہمراہ تھے اسحاق ڈار صاحب. یار وہ دونوں بڑے کلوز دوست بھی ہیں، رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں. آپ سنیں، تم نے کہا چلو برف سے ڈھکے پہاڑ، سفید پہاڑ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، چونکہ اتنے ینگ ہیں، انہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں اور مری کبھی گئے نہیں. اچھا لندن میں بھی کبھی برف دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، یورپ بھی کبھی نہیں دیکھا. صاحب دیکھیں نا، آپ کو مسئلہ اچھا یار میں تمہیں سیدھی سادھی بات بتاؤں، لاؤ کٹ دا اسٹوری شارٹ. سر ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے دنیا کی، اس کو کہتے ہیں فچ. عام آدمی کو، ہمارے عام پاکستانیوں کو سمجھانے کے لیے جی، یہ دنیا بھر میں جس نے پیسے کہیں لگانے ہوتے ہیں، صنعت کار، سرمایہ کار، وہ اس سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم کہاں پیسہ لگائیں، کس کام میں، کس دھندے میں. اس نے جناب یہ 19 تاریخ کو ہمارے وقت کے مطابق کو رات گئے یہ خبر دی کہ پاکستان کے انتخابات کے بعد حکومت سازی میں جو تعطل آ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ممکن تھا، جس کی توقع باندھی جا رہی تھی، وہ ڈاواڈول ہو گیا. یہ ہے کہاں مجھے مری کے سفید پہاڑ میں آپ آ جاتا ہوں نا واپس. اس نے جناب پاکستان کے، آپ مقتدر کہہ لیں، اہم ترین کہہ لیں، طاقتور ترین کہہ لیں، نگہبان کہہ لیں، نگہبان کہہ لیں، نگران کہہ لیں، نگران حکومت کو بہت پریشان کرتے. سمجھ گیا میں، ٹھیک ہے. کہ یار آیا تھا ڈیل خطرے میں پڑ رہی ہے تو ساری انویسٹمنٹ یہ وہ یہ تعطل کی، یہ تو یعنی یہ تو فضائی ساری گڑبڑ ہو گئی. اس کے بعد صاحب پھر ایکٹیویٹی شروع ہوئی. تو نگران جو ہے، اعلیٰ ترین ایک نگران نگہبان کے نگران کو، یار اب یار میں اللہ کی قسم سے آپ کو خبریں دینا چاہتا ہوں اشاروں کے نام میں، یہ شخص میری روٹی اور روزگار کا دشمن ہے. میں نے کہہ دیا اعلیٰ ترین آپ کے نگران چلے نگہبان. اچھا جی ٹھیک ہے. وہ پہلے ملے، وہ گئے اپنا غالباً ایبٹ آباد گئے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہاں سے وہ نیچے اتر کے کون سی گلی آ گئی، شانگلہ گلی، اوپر چڑھ کے پھر اتنے چڑھ دریسنا. جب وہ یہاں سے روانہ ہو رہے تھے، اس سے پہلے ڈار صاحب سے رابطہ ہوا، شہباز صاحب سے ہوا کہ جی ان سے بات کرنی ہے. ڈار صاحب اور شہباز صاحب کہاں؟ لاہور میں ملے، اسلام آباد میں تھے. شہباز شریف صاحب نے کہ ہوا ہے پہلے لاہور ہے پھر اسلام آباد، آواندی ہوا پھر ہونا بات. انہیں کہا گیا کہ بس جی اب جلدی کریں، انف از انف. اچھا شہباز شریف اور شہباز صاحب نے کہا کہ پائنو دسنی یہ جو پیغام ہے ایک تو آپ کر لیں، لیکن اس سے پہلے انہیں اس پیغام کو تیار کرنے کے لیے ڈار صاحب جا رہے ہیں. وہ مری جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب مری میں. تو ڈار صاحب جو ہیں وہ 12 بجے پہنچے مری. اس کے بعد 1 گھنٹہ انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی، اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور وہ برف دیکھنے کون سی گلی، شانگلہ گلی جو ہے، ہاں وہاں پہ ان کی برف سے باتیں ہوئی. برف نے کہا کہ بہت ہو گئی، ٹھنڈے ہو جاؤ، تو زیادہ ٹھنڈے ہو جاؤ. وہ ٹھنڈے ہوئے. دریسنا شہباز صاحب جو ہیں وہ اڑ کے جا چکے تھے لاہور. اچھا شہباز شریف صاحب اسلام آباد سے اڑے اور وہ لاہور پہنچ گئے. اور وہ لاہور جو ہیں نہ جاتی عمرہ گئے نہ ماڈل ٹاؤن گئے، کتنے اور گئے نا، بٹ لاہور میں گئے. لاہور میں ہی گئے. وہاں پہ پھر یہ صاحب جن کی ملاقات ہوئی تھی میاں صاحب سے، ان کی اور شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی. یار وہ تو ہیں اب اس وقت پہاڑوں میں. نواز شریف، شہباز شریف پہنچا دیا آپ نے میدان میں. اس دنیا میں جہاز ختم ہو گئے ہیں، ہیلی کاپٹر ختم ہو گئے ہیں. اچھا ہر ایک کا اپنا جہاز ہے.
भाई एक साहब थे। अच्छा, जिन साहब ने जो साहब मियां साहब से मिले वही वही साहब फिर शहबाज साहब से मिले। ठीक है, हो गई एक बात। हो गई आप एक बात। ठीक है। उसके बाद वही साहब शाम में खाने के करीब रात के खाने पे या खाने से पहले या खाने के बाद या खाने के दौरान आखिरी जरदारी साहब से मिले, इस्लामाबाद में मिले। जी। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब भागे भागे फिर पहुंचे डार साहब के यहाँ। नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी तो आ गए ना, वो भी आ गए ना, धुआं को आवांगी हवा बन। अब आप बात क्लियर हो गई। किन्ने को जहाज लाते हैं, सारा तो पेट्रोल खर्च हो गया सर। तो ये मिडनाइट क्या उन्होंने कहा है, मिडनाइट मिरेकल। आधी रात को मौजे ऐसे ही तो होते हैं। एक सवाल पूछना छोटा सा, जो शख्स नवाज शरीफ से मिला, जो वही शख्स शहबाज शरीफ से मिला था, वही शख्स आसिफ अली जरदारी। अच्छा, मिला एक ही शख्स है। एक ही शख्स, एक ही काफी होता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो इतना ताकतवर शख्स है पानिंदा कि उसने तीनों को राजी कर लिया। अच्छा, और वो यकीनी तौर पर वो साहब नहीं है जो लोग सोच रहे होंगे। अच्छा जी, है वो किसी को असाइन करते हैं लोग, तुम्हें पता है जिनके बारे में सोच रहे हाँ, होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो वो हरगिज़ सर वो नहीं है जो आपके ज़हन में आ रहे हैं। उनके पास और भी बड़े टॉप लेवल के नंबर 1 होते हैं मुख्तलिफ। ये इतनी फैलाव क्यों है, इधर जाओ उधर जाओ। ओ भाई, इसहाक डार साहब को क्यों आपने चिपका दिया नवाज शरीफ साहब के साथ? इसलिए कि शहबाज साहब दिल से इज्जत करते हैं, घबराते हैं अपने भाई से। तो इसहाक डार साहब ने कल वाले जो मोजा है उसमें रोल प्ले किया? नहीं, मियां साहब को गाड़ी में बिठाकर वो केड़ी गली कह रहे उधर तक ले जाने को रजामंद किया। अच्छा, कि बर्फ देखते हैं वहां जाके। हाँ, और वो बर्फ से मिलवाने में उन्होंने हेल्प की। फिर शहबाज शरीफ साहब उधर गए, फिर वो वहां गए इसलिए कि इधर होते तो लीक हो जाती ना। तो लीक तो फिर होगी, तो पता लग गया। ऐस मरे के मेरे आप जैसे दोस्त हैं जो इतने बड़े रिपोर्टर होते हैं कि वो इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि अखबार पढ़ी, तो मैं क्या करूं। नहीं, हम तो व्हाट्सएप पे चल जाते हैं ना। ओ भाई साहब, आप किसी भी तरह मेरे पे एतबार कर लो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने ये देखो, मतलब ये जो प्रैक्टिस हुई है इस मोजे से अब 5 साल मैंने जब सुबह अब इस मोजे से जो हुकूमत बनने जा रही है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट और टर्म और 5 साल पूरे करेगी। डार्लिंग बात सुन मेरी, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन असल बात यह है कि जो गलत मैसेजिंग जा रही थी कि जी पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम नहीं इंतशार। अच्छा, अब किसी और को छोड़ो, मुसीबत यह है कि हम जो पाकिस्तान के वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम जब लाहौर से वापस आए इंतखाबात के फौरन बाद, पीर के दिन पहले शो के अंदर मैंने आगाज कैसे किया, मैं क्या अदरान ठहरो, इस वक्त मुल्क को सबसे ज्यादा क्या इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैं बार बार कहता नहीं रहा कि भाई साहब ये सोचो 12 अप्रैल को तुम्हारे वो पैसे खत्म हो जाने हैं, $3 अरब, फिर क्या करना है। कितनी मर्तबा इस कॉलम में यानी इस बहुत अच्छा, अगर मेरे जैसा 2% का रिपोर्टर जिसकी कोई स्टेक नहीं है, ठीक है, बट ये परसेप्शन बिल्ड तो हुआ ना कि स्टेबल गवर्नमेंट का बनना नामुमकिन है, और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत बन ही नहीं रही, तो ये परसेप्शन बना और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। हाँ, ये बात हो रही थी ना, इसको प्रिवेंट करना था ना। और वो प्रिवेंशन के अंदर हमारे कुछ दोस्त ममालिक ने पहले हेल्प की उसको ब्रेक करने में। उसका बेसिक मसला हो रहा था कि रुकावटें तो हर तरफ थी, मसलन जैसे बिलावल को प्रिंस चार्मिंग क्यों कहना पड़ता है, ये जाहिर है कि उसने, देखिए ये जो अभी इंतखाबी मुहिम हुई है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा उन्होंने डाला है। दूसरी बात यह है कि बहरहाल तहरीक इंसाफ ने नहीं तहरीक इंसाफ ने तमाम तर नाराजगियों के बावजूद क्या उन्होंने उमर अयूब का नाम भी तो दे दिया था ना। दिया जी वजीर आजम का। लेट्स बी ऑनेस्ट, अब रुकावट क्या है भाई। अब मेरी तो जाती ख्वाहिश ये थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो खुद पहल करती। मैंने कहा नहीं कि उमर अयूब अगर जाए और नवासा मिलके और बस एक प्रिंस चार्मिंग तो कहा, मैं मुझे लगता है कि मोहब्बत में कहा बेटे को, मैं भी अपने बेटे को कह दूंगा प्रिंस चार्मिंग। ऐसी चीजें पब्लिकली नहीं की जाती। आप ये तस्वीर देखो ना, वो ऐलान उनसे करवाया जा रहा है और वो पीछे जो है ना वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं। समझ आ गई बात। क्या है वो जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हाँ।
تو یہاں پہ جوانوں کو پیروں کا ترجمان کر ترجمہ چلو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا نا سر. ہاں ابھی یقینی طور پر ایک بات ہے کہ جی یہ اگر کوئی اڑائے گا بات کہ جی پاکستان میں جی بس جی الیکشن نے تو معاملہ گڑبڑ کر دیا, کچھ نہیں, جو شکوے شکایات وہ اپنی جگہ قائم رہیں گی. یہ جو ہمارے ہاں اندھی نفرت اور عقیدت میں جو تقسیم ہوئی ہے اور ان حالیہ الیکشنز نے ان میں اضافہ کیا ہے, کمی نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد کی جو فضا بن رہی ہے کہ اب ہمیں ملک کو کہاں لے جانا تھا, تمہارے ساتھ میں یہی رو رہا تھا نا کہ یار اب کیا مستقل لڑائی کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو بار بار اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی جانب بڑھنا ہے, کل کی جو اتنی ایکٹیویٹی رہی ہوا کے دوش پہ, تو کیا ہم ایک اسٹیبل گورنمنٹ کی اب امید کر لیں؟ کیونکہ آپ کا 12 اپریل یا 13 اپریل والا جو حوالہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے. ابھی ایک آئی ہیو نو ڈاؤٹ, اللہ معاف کرے, کوئی یعنی کہ باقی زلزلے بھی آ جاتے ہیں اور یہ وہ آفات کا تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اف یو گو بائی دا لا آف ایوریجز تو بھی 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ یکسو ہو گئی ہیں اور انہوں نے پبلکلی کمٹ کر کے اعلان کر دیا ہے کہ وی آر گوئنگ فار دا گورنمنٹ, اینڈ یہ ہمارا. اور دیکھیے بہت اچھا پیپلز پارٹی نے نیگوسیشن جو ہوتی ہے, سنو میری بات, کہ بہرحال ان کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں بن سکتی تھی. انہوں نے کہا جی کہ ایک بہرحال یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ایک شخص دوسری بار منتخب ہوگا. ہاں لیکن ٹھیک ہے, ایک بات مجھے بریک بھی لینی ہے. مجھے یہ بتائیں, جو کل 2 پارٹیاں 3 شخصیات 3 ملاقاتیں, کنسنسس تھا تینوں کا کہ کوئی منت ترلا تھا یا کوئی زبردستی تھی؟ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہر طرح کے مراحل آتے ہیں نا. ہم جو شو کرتے ہیں بعض اوقات آپ کا میرا, تو پھر وہ اگر یہ سب کچھ سیٹل ہو گیا تو آج دن کو 10 بجے 11 بجے. سر بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے کچھ ملکوں میں اس وقت دن شروع ہو رہا تھا. پھر ان کو بتا دیا جا کے سارے جتوں آیا سی. لیکن اس میں ہم نے اس پہ بھی بات کی, بریک پہ جانے دیں, کیونکہ جو خدشات اس سے زیادہ اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا, میں دیکھو بات آج تو میں تنگ کیتا ہی نہیں. دونوں تھی پہلی دفعہ کوئی زبردست خبر دیتی ہے تو ان کے اعزاز میں بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اور ذرا اب ہم بات کر رہے تھے. اچھا بھائی صاحب گزارش یہ ہے, ایک منٹ ہوں کی لگ گیا. اب بات یہ نہیں, جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا, ٹھیک ہے جی. جس چیز نے مجھے کوریدنے پہ لگایا تھا وہ میں نے کر لیا اپنی اوقات کے مطابق, میں اس کو جس طرح بیان کر سکتا تھا کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. خواب خاکہ مجھے بالتی دے بتھے گئے, پھر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی عمر گزار بھی, ٹھیک ہے نا, آرام سے بدئی کھانی چاہیے. مجھے یار سچی بات ہے کہ میں, آپ اچھی طرح جانتے ہو, آپ سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ میں تو بالکل عملی طور پر ریٹائرڈ ہوا, کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہوں, گھر سے نکلتا. میری ساری آ جا کے یہ ٹیلی فون ہے, اور اس میں بھی میری مصروفیت کیا ہے تمہیں پتہ ہے. مجھے عالمی مضامین, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اخبارات کے لیے میں وہ اس طرح کروں, تو میں وہ ٹویٹر پر ہی انحصار کرتا ہوں. اب 4 دنوں سے بابو, اب یہ دیکھو جہاں پہ یہ خبر ہے اسی کے ساتھ ہی یہ فرنٹ پیج پہ ہے. اب ہمارا دنیا میں کیا امیج جا رہا ہوگا یار کہ ایک ایسا ملک, دیکھو نا, چلیں یہ بڑی اچھی بات ہوگی نا, ونڈرفل کہ یار چلو ایک آپ کے میسج کیا کہ جو بھی تھا بہرحال ایک گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے, براڈ اس کے کانٹور واضح ہو گئے, ٹھیک. اس کے بعد پھر ہوتے رہے گے جھگڑے پکڑے, کیونکہ یہ انتخابی نتائج کچھ اس صورت کے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو غالب کا ہے نا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی, تو یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں لمبا عرصہ لے گا, درست. اب یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یار, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس کے علاوہ حل نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ کوئی اچھا نہیں, ایک منٹ, رائے نہ دینا. ہیو یو ڈن اینی ورک آن اٹ؟ اگر تو کام کیا ہے تو بولنا, ورنہ مت بولنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو مجھے فیل ہوتا ہے. فیل مے بی رانگ, بٹ پوائنٹ یہ ہے سر, آپ نے شاید ٹویٹر پہ آپ ریگولر یوز کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ یوز کرتے ہیں. میں تو ایڈکٹڈ ہوں. میں تو بھائی ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سول سرونٹس کے فوٹوز, ان کا ایڈریس, ان کے نام نہیں سر اپلوڈ ہوئے
یہ اسسٹنٹ کمشنر، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا، میں نے راشن یہ کیا آر او تھا، یہ ڈی آر او تھا، کیا تھا؟ اس نے کرپشن کی کیا دوبارہ ایکسپلین کم اگین. آر او آروز، اچھا یہ جنہوں نے الیکشن کروائے ہیں، جو ایسیز تھے، جو ضلعی انتظامیہ کے آفیسرز، ان کے فوٹوز لگائے گئے، ان کا جینا زندگی عذاب بن گئی ود ان فیملی ایز ویل، وہ باہر موو نہیں کر سکتے. تو یہ سوشل میڈیا تھا، یہ کیا ٹویٹر ٹویٹر کے ذریعے؟ نہیں، ٹویٹر کے ذریعے، خاص طور پہ ٹویٹر کے ذریعے. یار یہ چیز فیس بک کے ذریعے بھی تو ہو سکتی ہے، یوٹیوب کے ذریعے بھی تو ہو سکتی ہے. یہ کیا بات کر، انسٹاگرام ہے، وائی ٹویٹر اونلی؟ یہ تو نہ کرو نا یار بات. آپ ویسے تو تینوں ایپس پراپر نہیں چل رہی اس پاکستان میں. ٹویٹر پہ زیادہ کنٹرول ہے، اس کی وجہ کہ ٹویٹر جو ہے پولیٹیکلی یوز پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس زیادہ ہے، لوگ زیادہ ایکسیس. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. جیسے میں ہوں، میں فیس بک دیکھتا ہی نہیں تقریباً. یوٹیوب 2-3 لوگ ہیں، میں ایسی یا فارغ ہوں تو میں کوئی یار ان کو سن لوں. اور اس میں بھی 1-2 جو ہے وہ غیر ملکی ہے. مجھے بہت کم ہمارے جو لوکل، میں خدا نہ خاصا بھائی کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، ایسا نہ ہو ناراض ہو جاؤ، ناراض نہیں ہونا، کیونکہ آج کل ویسے بھی بڑی عمر کے لوگوں کو برا بلا کہنے کا بہت رواج ہے. تو ایسے کہوں تو بڈھا سا بھی منہ چک کے آگے گلا کرنا. بھائی صاحب جب بھی کبھی موقع ملتا ہے آپ میں سے قابل احترام سننے کے قابل لوگوں کو میری آنکھ کو سر راشن کرنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یس نو یو آر رائٹ، جو میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں. بس جیسے میں ٹویٹر کی مجھے علت کی حد تک عادت اس وجہ سے ہے کہ میں بیسیکلی، لیکن مقامی سے زیادہ عالمی خبروں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ خبر کے لیے لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں جنہیں واقعی سیاسی خبروں میں دلچسپی ہے، لوگ خبر کے ان کی ترجیح جو ہے لوگ خبر کے لیے چلے جاتے ہیں، جو پہلے ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں کہ ٹویٹر پہ کیا ہو رہا ہے، اب ایکس خبر کی کہلاتا ہے. تصدیق. ہاں وہ اب وہ ایکس کہلاتا ہے. ٹھیک. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک آپ کا انفلوئنس ہو چکا ہے، اور جس طرح وہ یوز ہو رہا ہے. میں ایک ہم پڑھتے تھے نا مادر پدر آزاد، وہ ٹویٹر اس کو صحیح سے اس کی پکچر پریزنٹ ہو رہی تھی ایکس پہ پاکستان کے اندر، کہ جس طرح اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اور یہ جو تھوڑی سی بندش، یہ تو سیاسی ہرگز نہیں ہے، نہیں یہ سیاسی ہرگز نہیں ہے. ارے بھائی عدنان، اگر فرض کرو میں تمہاری تصویر لگا کے تمہارا ایڈریس اور تمہاری گاڑی کا نمبر دے کر میں یہ کہوں کہ یہ شخص جو ہے فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر جتھے ملے کٹھلاؤ، تو آئی ایم انسائٹنگ وائلنس اگینسٹ یو. تو یہ پولیٹیکل ورکر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ووٹرز ہیں، سپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ. شور دے آر سپورٹرز. سر یار یہ بہت اسٹرانگ الزام. سر دیکھیں، کہ آپ ایک جماعت کو براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. بلو ٹک یا ویریفائڈ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے آپ کو سپورٹرز کہتے ہیں، اور ان کا پورا پروفائل اٹھا کے دیکھیے تو دے آر پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ. اب انہوں نے ایک آر او کا فوٹو لگا دیا. اب میں 3 خواتین کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں، میں خود ایک سول سرونٹ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میری بدقسمتی یہی ہے کہ اب آپ سول سرونٹ نہیں رہے اور آپ نے کہا کہ میں نے اینکر ہی کرنی ہے اور میں بھگت رہا ہوں. جی فرمائیے. سول سرونٹ کی زندگی ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا پبلک انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ جب ان پہ الزام لگا دیا جائے کہ اس نے تو ہمارے ووٹ چوری کرائے ہیں، میرے تو 17,000 ووٹ تھے، اس نے تو 1,70,000 کر دیا میرے مخالف کا، انہوں نے نون لیگ کو جتوایا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو جتوایا، انہوں نے جے یو آئی کو جتوایا، جو ایک بنا ہوا ہے آج کل ٹرینڈ. اس کی وجہ سے پاکستان کو مجبور ہو کے یہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے انٹرنیشنلی امیج خراب ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. آپ میری ایک بات، بٹ دوسری جانب جو میں آپ کی دیکھیں، یہ آپ کی خبر نہیں ہے نا، آپ کا اندازہ اسیسمنٹ ہے، یا کہ تھوڑی سی خبر بھی شامل ہے. نہیں، میرے خیال میری کچھ پی ٹی اے کے ایک دوست ہیں ہمارے، ان سے بات ہوئی؟ ان سے میری بات. آپ کی کسی ایسے وکٹم سے بات ہوئی ہے جو آپ ایک خاتون ہے، شی از اسسٹنٹ کمشنر. ہاں، اور آپ نے ظاہر شہر کا نام تو نہیں بتانا میں، نہیں شہر کا نام بھی نہیں لینا کہ لیکن صوبہ بتا رہا ہوں، اور وہ ہیں بھی کے پی کے سے، اور وہاں ان کو بھی اس طرح کیا ہے، ان کو اس طرح کیا ہے. اور اس کے بعد ہوا پتہ کیا ہے کہ جو فیملی گروپس بھی آج کل واٹس ایپ پہ آپ کو پتہ بن گئے، فیملی میں کئی لوگوں نے اس گروپ میں اس کو برا بھلا کہا، اس لڑکی کو جو ابھی 17 اسکیل میں ریسنٹلی تو وہ، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو گروپ چھوڑ دیا کہ تم نے تو کرپشن کیا، تم نے تو پیسے لیے، تم نے تو اینٹی پی ٹی آئی بولا. اب ایک منٹ ہے، اب آپ نے چونکہ ایک حوالہ بھی بتا دیا کہ آپ کی ان سے گفتگو ہوئی، آپ نے ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے یار، حکومت پاکستان اگر تم یہ تحقیق کر کے معلوم کر سکتے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مذائقہ تھا کہ پی ٹی اے کے ترجمان یا چیئرمین یا
نگران حکومت کے یا ہمارے دوست مرتضیٰ سولنگی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3-4 واقعات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال ہم ٹویٹر پر کوئی یعنی کہ کلوز مانیٹر کر رہے ہیں، اس لیے تعطل آ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ ٹویٹر پہ یہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ٹرمپ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ اچھا، امریکہ میں تو اظہار رائے کا بہت بڑے چیمپئن ہیں، سارے ہیں۔ کیا ٹویٹر پہ ٹرمپ بین ہوا تھا؟ تو حکومت پاکستان کے پاس اگر یہ سالڈ کیس ہے کہ صاحب آپ کے پلیٹ فارم سے مسٹر مسک یہ ہمارے افراد کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں جو کہ ہماری اسٹیٹ کے ملازم ہیں۔ امریکہ کا حوالہ اس لیے دیا آپ نے کہ امریکہ کیوں ہے وہاں کا، پھر ان کے اپنے آپس کے ایگریمنٹس ہیں۔ پاکستان کا کسی بھی ایکس فیس بک اور یوٹیوب کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے وہاں آپ کا آفس ہونا ضروری ہے۔ اب سارے آفس انڈیا میں ہیں، اگر آپ کو کانٹریکٹ کرنا تو ان آفیسز سے کرنا، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک بل لائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ کام بھی کچھ نہ کچھ ہوا نہیں۔ اگر تو اس بل پہ عمل درآمد ہو جاتا تو اس وقت انہی کی جماعت کے پھر زیادہ لوگ وہ جو پی ٹی آئی کا تھا نا ڈاکومنٹ، وہ اس وقت ایک کمیٹی کے پاس ہے جس کو کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، ان میں اس پہ انہوں نے کچھ پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں۔ اگلے کچھ 15-20 دنوں میں، 1 مہینے میں حکومت فارمیشن کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پر کئی طرح کے ریگولیشنز ہوتی نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے حکومت جو پہلے بل بنائے گی، پاس کرے گی اور امپلیمنٹ کرے گی۔ یار میں نے سوچا تھا کہ اللہ معاف کرے میں ویل چیئر پہ جب اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک بیٹھ جاؤں گا تو میں یوں ہاتھ رکھ کے تو میں کوئی یوٹیوب ٹائپ میں کر لیا کروں گا۔ وہ ریگولیشن آ رہی ہے اور وہ کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے، اور وہ کمیٹی اس کی گنجائش نہیں تھا۔ اس کمیٹی کو اس لیے نہیں چیلنج کر سکتے کہ وہ کمیٹی کے اوپر بہت طاقتور ہاتھ ہے۔ اس وقت بریک کی جان جانا پڑے گا مجھے، بریک لے لو۔ سر کاکڑ صاحب کی حکومت میں سب کے کڑاکے نکالتے ہیں، مطلب وہ کوئی دن جانے نہیں دیتے جب کچھ مہنگائی پہ کچھ نہ کریں، بجلی گیس۔ او بھائی ابھی تو بہت بڑا یہ دیکھو نا، مصیبت یہ ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی اخبار صفحہ اول یہ تینوں سیگمنٹ ہم نے اسی پہ کر دیے۔ تھینک یو ڈان۔ نہیں مطلب حکومت بن گئی۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ایکسٹریم یہ ایکس آ گیا رائٹ۔ لیکن اب یہ ٹویٹر جو اب ایکس کہلاتا ہے وہ سنگل کالم، لیکن یہ تقریباً 2 کالم۔ بجلی کے بلوں میں پتہ ہے کتنے اضافے فی یونٹ؟ بابو جی 7 روپے 13 پیسے، 7 روپے 13 پیسے 1 یونٹ۔ 900 کچھ روپے کٹھے بھی تو کرنے نا سر۔ اور یار میرے بابو آلریڈی جو کچھ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، دیکھو ایک بہت بڑی دہائی، اور اس میں لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ان میں زیادہ تر جو آپ فیول یعنی جو آپ فرنس آئل وغیرہ یوز کرتے وہ کیا ہے، نہیں غیر ملکوں سے لیا ہوا فرنس آئل وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں تو اس میں آپ کی لوکل گیس اور بجلی کے پیسے اور اس کے وہ کوئلے کے تو لوکل ہی ہم دے۔ یار آپ اتنا ہی خیال کر لیں یار، غیر ملکی یعنی کہ جو امپورٹڈ آئل اس کے نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے نہیں یار، خدا کے لیے اتنا کر لو یار۔ اب ہمارے ہاں اگر کوئی نگران حکومت نے اتنی مہنگائی کیوں کر دی سر؟ IMF اور یہ وہ، اور دوسرا میرے خیال میں یہ بھی ہوگا کہ جی کچھ دنوں کو آئیں ان سے کام کروا لیے جائیں پورے، اس کے بعد اگر کوئی ریلیف آئے گی تو یہ بھی پلان کا حصہ ہے سمجھے بھائی، یہی ہوگا نا کہ مارچ میں آپ کو پہلے ہفتے میں بل آ جائیں گے، اور جب نئی حکومت بن گئی تو وہ 2 روپے اپریل میں لگے گا کہ بل جو ہے وہ تو ارے یار چلو شکر ہے یار ایسا بل کٹ آیا۔ بھائی جنوری فروری مارچ میں چیخیں نکل گئی نا بابا، میں ہوں جیسے میرے گھر میں سولر لگایا ہوا میں نے، بہت ہم نے کمال کیا اپنے طرف سے، سولر لا لیا۔ ٹھیک، اب میں ظاہر ہے کہ اپنی ذاتی بات نہیں کرنی، لیکن مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، میں وہ رقم اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ چیخیں نکل گئی ہیں، میں اور میری بیوی ہم دونوں کام کرتے ہیں، ٹھیک، ہم دونوں کی چیخیں نکل، اور سولر لگا ہوا ہے وہ بھی 6 kV کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ کرتی ہے نا کہ آپ سے خریدتی ہے،
اس کے بعد پی کار میں جب وہ آپ کو بیچتی ہے رات کو تو وہ اس کی وہی پرائس آپ سے چارج کرتی ہے، لیکن آپ سے جو خریدتی ہے آپ کو اتنے پیسے بھی نہیں وہ دیتی جتنے وہ پیسے آئی پی پیز کو دیتی ہے. ہونڈا کرتی ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. لیکن چلو بھائی، میں اور مجھے لگتا ہے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پہلے نہیں سنے گے 16 مہینوں میں. پہلے کھل کے نہیں انہیں کام کرنے دیا گیا. اب کیا ہوا تھا؟ اب تو سر وہ سنجیاں ہو جائیں، گلیاں تو سنجیاں ہو گیا نا. دیکھیے، آپ کو کوئی نہ کوئی میرا اپنا یہ خیال ہے، آپ کو ہمت پکڑنی چاہیے. اور ایک تو جو آپ کے قرضوں کے واجبات ہیں، جو آپ کے میجر قرضے ہیں، ان کو کسی طرح ان کی اقساط کروائیے کہ جی ہم ابھی 2-3 سال تک. اور ہمیں یہ جو اپریل میں ایک نیا پلان بھی آئی ایم ایف کا چاہیے نا، کوئی $2-3-4 بلین والا. بھائی انہیں تو آئی ایم ایف کو آپ بالکل، آپ کو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں، وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لاسز برابر کرنے کو کتوں کرنا ہے. اور نہیں یار، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ آپ کا خرچہ ہے. خسارے کو کم تو کرنا ہے نا، وہ کہاں سے کرنا ہے؟ تو لوگوں سے ٹیکس لے، وہ یہ کہتے ہیں. چلیں اللہ کرے ٹیکس یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنا میں عدنان کو بل بھیج کے پیسے لے لیتا ٹائم ہوں. ختم ہو گیا. تو ناظرین، ٹیکس نیٹ پتہ نہیں بڑھے گا. اسحاق ڈار صاحب کو سارے مسئلے پتہ ہیں، اب وہ کیا مسئلے کا حل کریں گے یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. پتہ نہیں کیا وزیر خزانہ ہوتے بھی ہیں. یار چیئرمین سینٹ کا ہے، وہ انہوں نے دے دی پیپلز پارٹی کو، تو پھر تو جس طرح کا رول وہ پلے کر رہے ہیں میٹنگز کرانے کے لیے، اتنی ٹھنڈ میں نواز شریف کو راضی کر کے پھر دوسری کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں.